آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی التابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات شان مصطفیٰ جہان مصطفیٰ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، انسان جب کبھی کسی مصیبت میں، کسی مشکل میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے رب کے حضور التجا کرتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا مانگنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی التجا اور اس کی عرضی جو ہے وہ قبول ہو جائے، اس کی وہ تکلیف، اس کی وہ مشکلات، اس کے وہ مسائل حل ہو جائیں۔ گویا کہ انسان جب کسی مشکل میں پڑتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور رب کے حضور وہ سجدہ ریز بھی ہو جاتا ہے۔ دعا ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم جتنا بھی کلام کریں، جتنی گفتگو کریں کم ہے۔ دعا یقیناً اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے، لیکن دعا کیسے مانگیں، دعا کے کیا آداب ہونے چاہیے، دعا کب قبول ہوتی ہے، اس کی قبولیت کے کیا آثار ہو سکتے ہیں، دعا مانگنے کے جو اس کے طور طریقے ہیں اس کو ہم نے ملحوظ خاطر کیسے رکھنا ہے۔ آج اسی موضوع کے حوالے سے ہم نے علماء کرام کو زحمت دی ہے، ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں گے دعا کے حوالے سے، اور آج ہماری سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہماری یہ علمی رہنمائی فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی محترم ممتاز عالم دین، ان میں قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب جو کہ ممتاز عالم دین ہے، ان کا بڑا علمی مقام ہے اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی دوسرے ہمارے شریک مہمان ہیں علامہ محمد رضا داؤدانی، ایک بہت بڑا علمی نام ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں اور بہت میٹھے انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ایک ثنا خوان، بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے، محمد ارسلان صابری صاحب۔ آپ تینوں حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ حضرات نے پھر ایک یہاں ہمارے لیے وقت نکالا آپ نے۔ قاری صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ الدعا مخ العبادہ۔ بے شک۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دعا جو ایک جز ہے عبادت کا، اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ مخ جو ہے وہ بلکہ جز نہیں ہے، وہ اصل مغز ہے۔ اصل مغز ہے۔ یعنی اب نلی نہاری کھائیں اور وہ ہماری پلیٹ میں ہڈی ڈال دے اور مغز خود نکال کے اپنے پاس رکھ لے تو ہم بولیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اصل گویا اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ گویا عبادت کے اندر سے دعا نکال دو تو پھر تمہاری عبادت خالی قول ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا اصل مغز ہی دعا ہے۔ اچھا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ گویا عبادت ہماری دعاؤں سے خالی نہیں ہونی ہو سکتی۔ تیسری جگہ آپ نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ایک مجاہد کہیں جہاد کے لیے اترتا ہے اور وہ بغیر ہتھیار کے ہو تو وہ سہما سہما سا، ڈرا ڈرا سا، یار میرے سامنے دشمن آئے گا تو میں کیسے لڑوں گا۔ بالکل۔ تو دعا اس کو سہارا دیتی ہے کہ تیرے پاس اتنی بڑی طاقت اور قوت ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ہتھیار کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قدم قدم پر استعمال کیا۔ آپ جب بھی کبھی دکھی ہوتے آپ وضو فرماتے، نماز کے لیے 2 رکعتیں پڑھتے، اور کبھی کبھی آپ بلال سے کہتے اے بلال ارحنا بالصلاۃ، ہمیں نماز کے ذریعے ہمیں ٹھنڈا کرو، اللہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس میں وہ جو دعائیں، اور اللہ سے جس طرح کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، دعا میں جو اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، تو آدمی اپنا دکھڑا رب کو سنا دیتا ہے، اپنے مالک کو سنا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جتنا بندہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے کسی اور حالت میں اتنا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ تو سب سے یہ ادا بھی اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے جب دشمنوں کے لشکر کو دیکھا، ان کے ساز و سامان کو دیکھا، ان کے ہتھیاروں کو دیکھا، اور پھر اپنے 313 کو دیکھا اور ان کے بے یار و مددگار ہونے کو دیکھا، تو آپ نے اسی ہتھیار کو استعمال کیا۔ آپ سجدے میں گرے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، اور اس لجاجت سے اور اس رقت سے کی، اور کہ اے اللہ اگر تو نے آج ان کی مدد نہ کی، ظاہر بات ہے تو نے مجھے آخری رسول بنا کے بھیجا ہے، بے شک میرے بعد رسالت اور نبوت کے یہ دروازے بند ہیں، اگر یہ لوگ یہیں کام آ گئے اور تو نے ان کی مدد نہ کی تو پھر قیامت تک یہ ایک مان تھا کہ قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا انزل جنودا لم تروها، اللہ نے پھر ان کی نصرت کو ایسے ایسے لشکر اتارے، اے صحابہ کی جماعت جن کو تمہاری نظریں دیکھنے سے قاصر تھی، اللہ نے وہ لشکر اتارے۔ کفار کی نظریں دیکھ رہی تھی، وہ ان سے مروب ہوتے تھے، صحابہ اپنی ہمت سے لڑ رہے تھے، لیکن صحابہ ایسے چڑھی چلاتے، لیکن وہ فرشتے ایسا کام کرتے کہ دسیوں کے سر قلم کر دیتے۔ بہت تو دعا تو ایک قرآن مجید نے بھی کہا کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو یہ بھی نہیں کہا قبول کہ میں سنتا ہوں، بلکہ کہا استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ کیا بات، کہ آج دنیا میں انسان یہ گلہ کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میری رب سنتا نہیں، اللہ کہتا ہے کیوں؟ شیطان کو جنت سے نکالنے کے بعد شیطان نے اللہ سے دعا کی میری عمر کو بڑھا دے، چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ جا ہم نے تجھے مہلت دی الی یوم الوقت المعلوم، اللہ نے ابلیس کی دعا کو قبول کیا۔ تو رب کہتا ہے میرے بندے میرے دروازے پر آ تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، ندامت کے دو اشک بہا تو کیا صحیح، بات، بہت اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، واہ، طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز کیا دیر بات، نہیں۔ کیا بات، بہت خوب، بہت خوب۔ میں قاری صاحب نے ماشاءاللہ جس طرح سے ایک جو بات فرمائی ہے دعا کی قبولیت کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو اس بات کے بارے میں ذرا آگاہی ہو کہ قبولیت کا معیار کیا، کوئی خاص مقرر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر ایک انسان اپنے دل کے حالات، دل کے احساسات کو لفظوں میں ڈھال کر جب زبان سے ادا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو دعا سے تعبیر کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض مدعا کرنا، عرض ادب کرنا، مناجات بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ طلب بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دعا طالب ہونے کے ساتھ ساتھ خود مطلوب بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے کہ جب اسے کچھ چاہیے۔ ویسے تو کون ایسا ہے کہ جس کے احتیاج نہ ہو؟ بالکل، کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میرے پاس تو مال و دولت بھی موجود ہے، میرے پاس تو اولاد بھی موجود ہے، میرے پاس تو دوسرے وسائل زندگی بھی موجود ہیں، تو کیا اس کو دعا کی حاجت نہیں ہے؟ دعا صرف طالب نہیں ہے، دعا مطلوب بھی ہے۔ یعنی کچھ بھی نہ ہو تو انسان کو پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے اپنے دل میں اس احساس کو بیدار رکھنا چاہیے کہ میں یہاں پر موجود ہوں لیکن اصل میں مجھے وہاں جانا ہے، اور وہ جدائی کا جب احساس اس سے ہوتا ہے تو وہ معرفت کے لیے تڑپتا ہے، وہ قرب کے لیے تڑپتا ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں سب قربتاً اللہ ہیں، اور دعا بھی انسان کو وہی قربت عطا کرتی ہے کہ جس میں وہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو یاد رکھنے والا ہے کہ دعا جو ہے وہ طالب ہونے کے ساتھ ساتھ خود مطلوب بھی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ جب وہ طلب کر رہا ہے تو اس کے بعد اس کا طلب کرنا، وہ اپنی احتیاج کو دیکھ کر جو سپرفیشلی یا سطحی اعتبار سے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں طلب کرے، اور اس کا حق ہے اگر وہ چیز اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے، مباح ہونا ہے، تو جائز ہونے کی حد میں وہ یقیناً پروردگار عالم سے دعا مانگ سکتا ہے کہ پروردگار میرے رزق میں اضافہ کر، مجھے اولاد عطا کر، میرے اولاد کے مسائل جو ہیں ان کو حل کر، امتحان ہے اس میں کامیابی عطا کر، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی دعا ہے ہی حرام سے متعلق، مثلا اگر ایک شخص ہے وہ یہ کہے کہ اے پروردگار مجھے شراب عطا کر، اے پروردگار مثلا مجھے جوئے کے اندر کامیابی عطا کر، اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ چیز جو پہلے ہی طے شدہ ہے کہ خداوند متعال نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، تو اس کے لیے خدا سے دعا مانگنا یہ تو خود دعا کی بھی توہین ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ پھر تیسرا پہلو یہ ہے کہ نہیں، وہ چیز جو جائز ہے اسی کے متعلق اس نے دعا مانگی ہے۔ اگر یہ دعا مانگ رہا ہے تو دعا مانگنا قابل مذمت نہیں ہے، اس کی اس ادا پر ہو سکتا ہے پیار بھی آئے، لیکن اگر یہ دعا اس کے حق میں نہیں ہے، چونکہ وہ بہت سارے ایسے امور کی جن سے واقف نہیں ہے، اور اگر بظاہر وہ دعا اس کی قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ پروردگار عالم پر ایمان رکھے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي،
پروردگار عالم نے کہا اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. ان کو چاہیے کہ میں تو ان کی دعا سنتا ہوں، پکارتا ہوں، یہ پکارتے ہیں تو اس کو پازیٹیولی رسپونڈ بھی کرتا ہوں، مگر انہیں بھی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں، انہیں بھی چاہیے کہ جو میں نے ان سے مانگا ہے اس کو بھی وہ لوگ ادا کریں. اسی بات کو دوسری جگہ پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند ہوتی ہے مگر وہ تمہارے لیے مفید نہیں ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہوتی ہے مگر وہ تمہارے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر آپ کے پاس گنجائش ہو، کہ اگر آپ دیکھیں وہ بچہ جب اپنی ماں کا دامن پکڑ کر بار بار اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، تو ماں کو اس پر پیار آتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب وہ کھانس رہا ہوتا ہے تو اس کی کھانسی کی وجہ سے ماں اس کو آئس کریم نہیں دلاتی ہے، تو اسے پیار بھی آتا ہے، وہ اسے سینے سے بھی لگاتی ہے، محبت کا اظہار بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں بعد میں دلا دوں گی. یہ تمام تر طریقے کیا ہوتے ہیں؟ خیال اس کا رکھ رہی ہے کہ تمہارا یہ بولنا مانگنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت یہ آئس کریم تمہارے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا گلا تحمل نہیں کر سکے گا. بالکل اسی طریقے سے بہت یعنی بلا مقایسہ لیکن اسی طریقے سے بہت بالاتر لیول کے اوپر ہم دیکھیں کہ پروردگار عالم وہ جانتا ہے کہ انسان اس وقت نفسیاتی اعتبار سے کس کیفیت میں ہے. اگر یہ چیز اس کو دے دی گئی، اگر یہ بعد میں اس کی وجہ سے متکبر ہو جائے گا تو خود اس کا بھلا نہیں ہوگا. تو اگر اس موقع پر اس کو اس سے محروم رکھا جائے، ہاں قیامت میں بہرحال عبادت اس نے انجام دی ہے تو ثواب تو ہے اپنی جگہ پر انٹیکٹ، اور جو اس نے پروردگار عالم سے راز و نیاز کیا ہے اس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک سوز و گداس جو پیدا ہوگا وہ تو اس کو حاصل ہو گیا جو خود دعا کے طالب ہونے کا تقاضا ہے. لیکن یہ کہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے اس موقع پر چونکہ اس کے فیور میں نہیں ہے لہٰذا اس کو نہ دیا جائے. آیت کے اوپر اگر ہم مزید بھی غور کریں کہ ادعونی استجب لکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب جو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لکم جو تمہارے فیور میں، لام وہاں پر موجود ہے، علیکم نہیں لکم جو تمہارے فیور میں، جو تمہارے لیے مفید ہے، جو تمہارے نفع میں ہے، وہ دعا تمہاری میں قبول کروں گا، نہ کہ وہ جو تمہارے ضرر میں ہے. تو انسان کئی مرتبہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتا ہے تو جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے. کان الانسان عجولا. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. میں چاہتا ہوں کہ ایک ہم کلام بھی شامل کریں. محمد ارسلان صابری صاحب کچھ کلام فرمائیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، انہی سے مانگیں گے وہی دیں گے، انہی کے در سے
ہلا لگی ہے انہیں سے مانگیں گے وہی دیں گے، انہیں کے در سے ہلا لگی ہے۔ آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو رحمت۔ خوش آمدید ناظرین، ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات شان مصطفیٰ جہان مصطفیٰ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہمارا جو موضوع ہے ہماری دعائیں اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قاری صاحب، بد دعا کا بھی ایک تصور ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور بد دعائیں بھی لوگ دیا کرتے ہیں، اور بالخصوص کچھ ایسے پیشہ ور لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو ان کو کچھ نہیں اگر ملتا تو پھر اس کے بدلے میں بد دعا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بد دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بد دعا کے لیے اس کا مظلوم ہونا کہ اس پر ظلم ہوا ہو، تو پھر تو وہ کوئی بھی ہو، وہ اگر بد دعا کرتا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچ، اس لیے کہ پھر اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اس کی وہ آہ سیدھی عرش معلیٰ تک۔ مظلوم میں کون کون شمار ہوتے ہیں؟ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو، جس کے ساتھ بھی؟ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو وہ مظلوم ہے، ٹھیک۔ جس کی حق تلفی ہوئی ہو، جس کو ناجائز مارا پیٹا گیا ہو، ناجائز سزا دی گئی ہو، ناجائز اس کی جائیداد پہ قبضہ کیا گیا ہو، اس کی جیب کاٹی گئی ہو، اس کی عزت لوٹی گئی ہو، تو جو وہ سارے وہ لوگ جو اس سے گزرتے ہیں وہ سارے کے سارے مظلوم ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 24 گھنٹے میں یعنی دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ کچھ بھی منہ سے نکالتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کسی کو بد دعا نہ دیا کرو، ہو سکتا ہے کہ تم اس وقت بد دعا دو اور وہی گھڑی قبولیت کی ہو۔ قبولیت کی گھڑی ہو۔ اور یہ ماں باپ کو بھی منع کیا ہے کہ اولادوں کو جیسے اکثر جی ماں باپ بھلے وہ دل سے نہیں کہتے لیکن تنگ آ کر اکثر کہتے ہیں اللہ کرے تو ٹرک کے نیچے آئے، تجھے کالا سانپ کاٹے، تجھے یہ کرے وہ کرے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور بعد میں پھر جب ایسا ہو جاتا ہے تو وہ پھر ماں روتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے میں نے کوئی دل سے تھوڑی کہا تھا۔ اللہ کے حبیب نے پہلے اس سے ہمیں اجتناب کرنے کے لیے حکم کیا۔ دوسری بات یہ ہے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، جیسے ایک مظلوم کا ذکر ہے، اسی طرح فرمایا دعوت المسافر، اسی طرح فرمایا دعوت الوالد لوالدہ، کہ ماں باپ کی جو دعا ہے، والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا، اسی طرح مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم مظلوم کے آنسوؤں سے، تم یتیم کے آنسوؤں سے بچو۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں مظلوم نہیں کہا، یتیم کے آنسوؤں سے بچو، یعنی اس پر کسی نے ظلم کیا ہے یا نہیں کیا، مظلوم کی آنکھ سے آنسو آئے تو تم سارے کے سارے سمجھو اس کا خمیازہ بھگتو گے، اس کو ہمیشہ مسکراتا رکھو، اس کو خوش رکھو، اس میں آنسو نہ دیکھو۔ اگر یتیم کی آنکھ میں آنسو آ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اللہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ان کو شام کی طرف گورنر بنا کے بھیجا گیا۔ یہ گورنر بنا کر بھیجے گئے تو شام سے ان کے لیے ایک شکایت آئی کہ امیر المومنین یہ خود خیمے میں بیٹھا رہتا ہے، ہمیں لڑنے مرنے کے لیے بھیج دیتا ہے، خود ہمارے ساتھ نہیں جاتا، مال آتا ہے اس کو تقسیم کرتا ہے تو لا یعدل، اس میں عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا۔ دوسرا، جب کوئی فیصلہ عدالت میں اگر آتا ہے تو اس میں اپنے اور پرائے میں فرق کرتا ہے،
اس میں بھی انصاف کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر نے بلوانے کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا اور جہاں سے شکایت آئی تھی وہیں بھیجا، اور انہوں نے ہر مسجد میں الگ الگ نماز پڑھی اور نمازیوں سے پوچھا، اس کو معزول کر دیا ہے عہدے سے تاکہ تحقیق میں آسانی ہو، اس کا عہدہ آڑے نہ آئے۔ تو لوگوں سے نماز کے بعد پوچھتے ہیں یہ سعد ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے؟ سب نے کہا جی ہمیں اس سے مطمئن ہیں، ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ ایک جگہ ایک مسجد میں پہنچے، غالباً کوفہ کی ہی کوئی جامع مسجد تھی، وہاں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ تو سارے ڈرپوک ہیں اور یہ منہ پہ خوشامد کرنے والے لوگ ہیں، میں حق گو آدمی ہوں، میں تو کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میں منہ پہ کہتا ہوں۔ اس نے 3 باتیں کی، یہی 3 باتیں کہ یہ جنگوں میں ساتھ نہیں جاتا اور انصاف نہیں کرتا اور مال کی جب تقسیم کرتا ہے تو اپنے پرائے میں فرق کرتا ہے۔ تو حضرت سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں اس کو 3 بد دعائیں دیں۔ اچھا، 3 بد دعائیں دی۔ ایک بد دعا یہ دی، اللہم اطل عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے۔ اب ہم بھی لوگوں کو دعا دیتے ہیں اللہ تیری عمر دراز کرے، لیکن حضرت سعد نے اس کو بطور بد دعا کے استعمال کیا، اس لیے کہ جب بھی کسی کو درازی عمر کی دعا دی جائے اس کے ساتھ 2 چیزیں ساتھ لازمی شامل کی جائیں کہ اللہ تجھے درازی عمر عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی اور صحت و عافیت کے کیا ساتھ۔ بات، بہت خوب۔ اب آدمی کی عمر لمبی ہو اور فالج زدہ ہو، وہ عمر تو اس کے لیے ایک عذاب ہے، وہ خود ایک سزا ہے۔ بالکل۔ تو پہلی بد دعا یہ دی، اللہم اطل عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے۔ دوسری بد دعا یہ دی، اطل فقرہ، اس کی غربت کو بڑھا دے، غریب کر دے، اسے تنگ دست کر دے۔ اور تیسری بد دعا یہ دی، وابتلہ فی الفتن، اسے مختلف آزمائشوں اور فتنوں میں مبتلا کر دے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اس شخص نے اتنی لمبی عمر پائی کہ یہ جو بھموں کا چمڑا ہے نا، یہ چمڑا لٹک کے رخساروں پر آ گیا۔ اللہ، وہ دیکھنے کے لیے ہاتھوں سے اس چمڑے کو اٹھاتا تھا اور پھر دیکھتا تھا، اور سڑکوں پہ پڑا رہتا تھا، بھیک مانگتا تھا غربت کی وجہ سے۔ یہ جو دوسری بد دعا تھی، وہ پہلی لمبی عمر کی تھی، یہ دوسری بد دعا تھی۔ اور اتنا فتنوں میں آزمائشوں میں ایسا گر گیا کہ لوگ وہاں سے جو بھی گزرتے وہ انہیں کہتا، انا شیخ کبیر، میں ایک بوڑھا شخص ہوں، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا کھا گئی ہے، کیا مجھے سعد کی بد دعا کھا گئی ہے۔ اس لیے کسی کو ناجائز تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی پر الزام بھی نہیں لگانے چاہیے، کسی پر بہتان بھی نہیں باندھنے چاہیے۔ ایسی صورت میں اگر اس نے بد دعا دے دی، اللہ رب العالمین نے قبول، گویا کہ قبولیت کی جو گھڑی ہوتی ہے اس میں دعا اور بد دعا کی کوئی اس میں فرق نہیں رکھا، فرق نہیں ہے، فرق نہیں ہے، بس وہ بد دعا کرنے والا واقعی حق پر ہو۔ حق پر۔ البتہ ایک بات یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب کافر کے لیے بد دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے، لیکن کافر جب مومن کو بد دعا دیتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیں، یہ ایک مسلمانوں کے ساتھ کیا بات ہے، بہت اللہ نے بہت رعایت رکھی۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو کام آپ شروع کر رہے ہیں اس میں اگر آپ نے دعا نہیں کروائی تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی، جبکہ ہم تو بہت سارے کچھ ایسے کام دیکھ رہے ہوتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں اور بڑا مال و متاع اور بہت کچھ وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ بنیادی طور پر سبب اور مسبب، یہ تمام تر چیزیں جو دنیا کے اندر کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے وہ اس کے ڈیزائن کا حصہ ہے۔ اگر ایک انسان ہے وہ پانی پیے گا اس کی پیاس بجھ جائے گی، اگر وہ کھانا کھائے گا تو اس کی بھوک مٹ جائے گی، اگر وہ سور کا بھی گوشت کھا لے گا تو اسے احساس جو گرسنگی تھا، جو اس کا بھوک کا احساس تھا، وہ تو ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ گٹر کا بھی پانی پی لے گا تو تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو محسوس ہوگا کہ اس کی پیاس ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس طریقے سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن یہی والی بات جو آپ نے کہی کہ برکت کیا وہاں پر ہے، تو وہ تمام تر چیزیں جو حرام ہیں ان میں تو کوئی برکت نہیں ہے۔ حلال میں برکت ہے، لیکن حلال کے ساتھ اگر وہ خدا کو فراموش کیے ہوئے، یعنی فرض کیجئے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ خدا کو نہیں مانتا، لیکن وہ جو کھا رہا ہے وہ حلال گوشت کھا رہا ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ سور کھا رہا ہے، وہ حلال ہی کھا رہا ہے، بالکل۔ مگر کون سی برکت ہے اس کے اندر؟ اس لیے کہ جب وہ خدا ہی کو نہیں مان رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تو اس سبب کو مستقل مان لیا۔ جب اس کو مستقل مان لیا، پرماننٹ مان لیا، تو پھر اسے عطائے پروردگار تو نہیں سمجھ رہا، وہ منعم سے غافل ہو گیا جو نعمت دینے والا ہے۔
تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو برکتیں ہیں، جو اس کے اندر ایک اسپریچویلٹی یا روحانیت یا ٹرینکولیٹی جو بالآخر نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی طرف لے جاتی ہے، کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان صراط مستقیم پر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جو حلال رزق کے اثرات اس کے زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، تو وہ تو ان عقائد اور ایمان کے تابع ہیں، لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا۔ دعا جو ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ انسان کھانا کھائے اللہ کے نام سے شروع کرے، نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیوں؟ اس لیے کہ اسے احساس رہے کہ یہ رزق ہے اور یہ نعمت ہے، مگر دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، کہ اگر کوئی بھی اہم کام انسان شروع کرے اور اس میں بسم اللہ وہ نہ کہے تو وہ کام جو ہے وہ ابتر ہے، یعنی وہ دم بریدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ برکت حاصل نہیں ہو پائے گی، کہ جو اصل جو ٹارگٹ اور آبجیکٹو تھا وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ تو دعا جو ہے، کھانا کھائے انسان پھر کہے الحمدللہ شکراً للہ، یہ تمام تر دعاؤں ہی کے ایک مختلف انداز ہیں، جس میں کہیں وہ مناجات کر رہا ہوتا ہے، کہیں اپنے پروردگار کو ذکر کے ذریعے سے یاد کر رہا ہوتا ہے، کہیں وہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ رزق مجھے عطا کیا۔ تو تمام وہ چیزیں کہ جس کے اندر ایک انسان کو کچھ حاصل کرنا ہے، تو ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو ملے گا وہی جس کی وہ کوشش کرے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، مگر ان ایفرٹس کے ساتھ اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ان تمام تر کوششوں کی توفیق اسے خدا نے دی ہے، اور ان کوششوں کو ثمربار کرنا، نتیجہ خیز بنانا، رزلٹ اورینٹڈ بنانا، یہ بھی پروردگار عالم کا کام ہے۔ تو اگر یہ پورا کانسیپٹ اس کے ذہن میں کلیئر ہے تو پھر یہ دعا اور اس کی کوشش یہ مل کر ایک ایسا بلینڈ تیار کرتی ہیں کہ جو ایک انسان اور بندہ مومن کا مطمئن نظر ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، میں یہاں قاری صاحب موجود ہیں اور میں ان کی ایک چھپی ہوئی صلاحیت سے آگاہ ہوں، اور میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ ایسا کلام بھی فرماتے ہیں، کچھ نعتیہ کلام آپ پڑھیں اس موقع پہ، جو ہمارے لیے بڑی برکت کا اور باعث ہے۔ پروردگار عالم سن لے دعا ہماری، پروردگار عالم سن لے دعا ہماری، دنیا میں آج رکھ لے شرم و حیا ہماری، پروردگار عالم سن لے دعا ہماری، اسلام کا سپاہی یا رب ہمیں بنا دے، اسلام کا سپاہی یا رب ہمیں بنا دے، کر لے قبول یا رب یہ التجا ہماری، پروردگار عالم سن لے دعا ہماری۔ آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو رحمت۔ خوش آمدید ناظرین، ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات شان مصطفیٰ جہان مصطفیٰ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا جو اہم موضوع ہے وہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے ہے۔ تعلیمات نبوی اور اسلام کی روشنی میں دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت، دعا کس طرح سے کرنی چاہیے، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور معزز علماء کرام ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ قاری صاحب، یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال حرام کا ہونا، والدین کی نافرمانی کا ہونا، یہ اس سبب بھی کیا دعا رد ہو جاتی ہے؟ جی، یہ چیز بھی بجا فرمایا آپ نے، قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، بلکہ حرام مال کا سب سے پہلا اثر ہی یہی ہے کہ دعا کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ باقی چیزیں، باقی عبادات، نماز روزہ وہ بعد میں ہیں، لیکن اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حرام کھانے والے کا جسم اس کے لیے دوزخ زیادہ حقدار ہے کہ یہ اس کا ایندھن بنے، حرام کھانے والے کا۔ پھر جس طرح حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اسی طرح آپ نے ایک مسافر کا تذکرہ کیا کہ ایک شخص مسافر ہے، اشعث و اغبر، اس کے بال بھی گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، گویا اتنا طویل سفر کیا ہے،
गरेबां फटा हुआ है और बड़ा मुश्किल और मुसीबत में है, फ़यक़ूल या रब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी मुश्किल में पुकारता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कैफ़ युस्तजाबु लिज़ालिक मतअमुहु हरामुन मशरबुहु हरामुन मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम, इसका खाना, इसका पीना, इसका ओढ़ना बिछोना सब कुछ हराम का है, हराम इसकी घुट्टी में पड़ चुका है, इसकी दुआ को कैसे कबूल किया जाए। गोया हराम खाने का सबसे पहला नुकसान ही यही है कि उस बंदे की दुआ कबूल नहीं होती। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर वो उसी हराम पैसों से एहराम ख़रीद कर, एहराम बांध कर, तलबिया पुकारते हुए अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहते हुए दियारे हरम की तरफ जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ला लब्बैक वला सादैक, ना तेरी ये हाज़िरी कबूल है और ना तेरा आना कबूल है, ना हम तेरे लिए कुछ आगे, गोया उसकी कोई इबादत कबूल ही नहीं है। तो इसलिए हराम से बचना, और फिर इसके बड़े फ़ायदे हैं। अगर डॉक्टर साहब कोई शख्स अपने और अपने बीवी बच्चों के पेट में हलाल निवाला डालता है, तो ये हलाल की शान है, उसकी औलाद यकीनन उसकी फर्मा बरदार होगी, अल्लाह, उसकी बीवी उसकी फर्मा बरदार होगी, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पाबंद होगी, वो ऐसी औलाद होगी कि दुनिया मिसालें देगी कि अल्लाह औलाद दे तो इस जैसी दे। ये हलाल की बरकत, ये हलाल की बरकत है और उसके समरात हैं। और हराम का यही सबसे बड़ा, वो चोर, डाकू, चक्के, बदमाश और इस तरह के लोग जो हैं वो हराम से परवरिश पाते हैं, और हराम के आगे तो सबसे पहले औलाद नाफरमान होती है। औलाद नाफरमान होती है। और फिर आदमी मौलवियों से पूछता है कोई वजीफ़ा, मेरे 9 बच्चे हैं, 9 के 9 नाफरमान है। अल्लाह, सबसे बड़ा वजीफ़ा तो वो था जो तू गंवा चुका। और इसकी चीज़ शुरू से, जब आप बच्चों को उसकी शादी के वक्त अपनी बहू ला रहे हैं, गोया बच्चों आने वाली नस्ल की माँ ला रहे हैं, वहाँ से आपका इम्तिहान शुरू हो रहा है। आप कहाँ से ला रहे हैं, किस घराने से, किस मुआशरे से, किस मिजाज की औरत खातून जो है अपने बच्चों को दे रहे हैं, जिसने आगे आपके पोतू नवासों के लिए जो है आगे नर्सरी पैदा करनी है। तो ये सारी चीज़ें, हराम का तो बहुत बड़ा वबाल है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिस शख्स ने एक निवाला भी, एक लुकमा भी हराम का अपने अंदर डाला, 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नमाज को कबूल नहीं करता। अल्लाह, अब अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा वबाल है। तो हराम के निवाले से तो हर एतबार से, यानी और दुनिया उसको मुत्तकी परहेज़गार समझ रही होगी, दुनिया उसको मुत्तकी परहेज़गार। और फिर हराम चाहे वो रिश्वत की शक्ल में हो, चोरी की शक्ल में हो, डाके की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में जो शरीयत ने जिसको नाजायज़ रखा है, आप उसको ज़रिया आमदनी बनाते हैं, तो वो यकीनन आपकी सारी की सारी कमाई जो है वो हराम हो जाती है, और उससे बरकत भी ख़त्म हो जाती है। जैसे कुरान मजीद ने बड़ी अजीब बात कही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह रिबा को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। सही। हालांकि हम अकली तौर पर अगर देखें तो ये बात अकल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। सूद में पैसा आता है, सही, उसे बढ़ना चाहिए, और सदक़े में पैसा जाता है, उसे घटना चाहिए। सही। लेकिन अल्लाह ने हमारी अकल के बिल्कुल ख़िलाफ़ कि सदक़ात को अल्लाह बढ़ाता है, उसमें बरकत डालता है, और सूद को अल्लाह मिटाता है, उससे बरकत को निकाल देता है। वो उसका यही एक फ़लसफ़ा सामने आता है कि मिसाल के तौर पर मैंने आज रिश्वत से 1 लाख रुपया किसी से ले लिया। अभी मैं ऑफिस में ही बैठा था और घर से फ़ोन आया कि तुम्हारा बच्चा जो है वो सीढ़ी से गिरा है और उसकी दोनों टांगें टूट गई हैं। मैं भागा हुआ उसको लेकर किसी भी आगा खान में कहीं भी गया, उन्होंने आगे 4 लाख का बिल बना के रखा। आया था मेरे पास 1 लाख, लग गया आप 4 लाख, बरकत ख़त्म। बरकत। और ऐसे गरीब लोग जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को 700, 800, 900, 1000 रुपया कमा के आते हैं, और उनके घर में मोल्टी के मास्टर फोम का जो मोल्टी मास्टर फोम है ये भी नहीं होते, बेड नहीं होते, एसी नहीं होता, कुछ नहीं होता, तकिया तक नहीं होता, बाजू सर के नीचे रख के सोते हैं, और सुबह बीवी धक्के दे के उनको उठाती है, तुम्हारी मजदूरी का टाइम हो गया है। गोली खा के नहीं सोते, बगैर गोली और बगैर तकिए के उनको नींद आती है। और अल्लाह उनको ऐसा दुख नहीं देता जिस पर उनका खर्च हो, सारी गुजर बसर उसी हलाल कमाई में पूरी हो रही होती। कभी सर में दर्द भी हो जाए तो पान वाली दुकान से पोस्टान की एक गोली लेते हैं,
چائے کے کپ کے ساتھ اس کو پی لیتے ہیں، صبح تک حشاش کیا بشاش بات ہے، اٹھتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت ہی عمدہ۔ قاری صاحب نے جو ایک نقطہ فرمایا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دعا اور صدقہ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، یعنی کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مشورہ دیا جاتا ہے، خاندان کے کچھ بڑے دیتے ہیں کہ یہ مشکل اور یہ مسئلہ دور کرنا ہے تو اس کے لیے صدقہ دیا جائے اور پھر اللہ سے دعا بھی کی جائے، تو یہ دونوں ضروری ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے۔ قاری صاحب کی بات پر ایک تبصرہ کروں جی، کہ جو دوسروں کو گولی نہیں دیتے پھر ان کو گولی کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر، بہت خوب۔ ظاہر ہے وہ حلال پر اکتفا کریں گے تو جو دل ہے وہ بھی نرم رہے گا، ورنہ ہم مال حرام کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سخت ہوتا ہے تو انسان دعا میں وہ جو حضور قلب کی جو ضرورت ہوتی ہے نا وہ بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ یہ بھی ایک طرح سے آپ دیکھیں تو کوریلیٹ ہوتی ہے چیزیں کہ جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہو پاتی۔ جو آپ نے فرمایا کہ صدقہ اور دعا، ظاہر ہے کہ دعا رد بلا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور پھر صدقہ اس کے اندر نور علی نور، جو ایک کیٹلسٹ نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے وہ ریئیکشن کو فاسٹ کرنے والا ہوتا ہے کہ اگر کیٹلسٹ کو ایڈ کر دیا جائے تو وہ کام جو مثلا 2 دن میں ہونا تھا وہ 2 گھنٹے کے اندر ہوگا، 2 مہینے میں ہونا تھا وہ 2 ہفتے میں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ صدقہ اور یہ دعا یہ دونوں کیٹلسٹ کا رول پلے کرتے ہیں۔ ایک انسان جو ہے ممکن ہے کہ طبعی اعتبار سے اس چیز کو حاصل کر پاتا لیکن بہت تاخیر ہو جاتی یا بالکل ہی حاصل نہ کر پاتا، لیکن اب اس دعا کی وجہ سے اس کے حصول کے امکانات بڑھ گئے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ استنزل الرزق بالصدقہ، کہ رزق کو نازل کرواؤ، یعنی باب استفعال کہ باقاعدہ نازل کرواؤ اپنے رزق کو صدقے کے ذریعے سے، یعنی وہ رزق جو آ رہا تھا لیکن یہ کہ تیزی کے ساتھ تم تک پہنچے گا، اس کو کھینچ کر اپنے پاس بلواؤ صدقے کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج کرواؤ صدقے کے ذریعے سے۔ وہی جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے تھی نا کہ ایک تو آپ مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس مشاہدے کے اندر تو یہ ہے کہ اسباب ظاہری کے تحت آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، علاج کروانا ہے، وہ گولی آپ کھا لیجئے اور اس کے ذریعے سے درد جو ہے دور ہو جائے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے پس منظر میں جو غیبی معاملات ہیں کہ جن کا اپنا ایک رول ہے، یعنی کہ یہ دنیا صرف مشاہدات کی اسیری میں ہی اگر ہم دیکھیں تو یہ دنیا کبھی حل نہیں ہو پائے گی، تو معاملات جو ہیں وہ غیبی ہیں، تو وہ غیب کا جو معاملہ ہے اس میں پروردگار عالم کی طرف سے وہ برکتیں شامل حال ہوتی ہیں کہ اگر ایک انسان صدقہ دے رہا ہے، صدقے کے ذریعے سے وہ کر کیا رہا ہے، کسی نہ کسی کے دل کو خوش کر رہا ہے، سرور داخل کر رہا ہے۔ اب جب وہ سرور داخل کر رہا ہے تو یہاں پر کس وجہ سے اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس بیماری کی وجہ سے، تو ایک سمجھ میں آتی ہے بات، ایک کو ریلیشن ہے کہ پروردگار عالم جب ایک بندے کو دیکھتا ہے کہ دوسرے بندے کے دل میں اس نے سرور داخل کیا تو پروردگار عالم اس بندے کے دل میں سرور داخل کر دیتا ہے، اس بیماری کو دور کر کے، اس اضطراب کو برطرف کر کے اور اس کے دل کو اچھا کر کے حشاش بشاش کر کے صحت کی دولت سے مالا مال۔ گویا کہ صدقے کی یہ جو تسلسل ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس کی قاری صاحب کوئی مقدار تو نہیں ہے کہ صدقے کے حوالے سے حیثیت کیا اپنی جو بھی حیثیت ہے؟ اگر دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنا انصاف کرنے والا ہے، میری جیب میں اگر 1000 روپیہ ہے صحیح، تو میں نے 100 روپیہ کسی ضرورت مند کو دیا تو میں نے اس کا 10واں حصہ دیا، اور دوسرے کے پاس 10 روپے ہیں، کیا بات، اس نے اس میں سے 1 روپیہ دیا، اجر میں ہم دونوں برابر ہیں، کیا بات، فرق نہیں، اس نے اخلاص کا سودا ہی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جب مال آیا ابو بکر صدیق کا وہ تھوڑا تھا، حضرت عمر کا زیادہ تھا، حضرت عمر دل میں سوچ رہے تھے کہ آج تو میں نمبر لے ہی جاؤں گا، لیکن اللہ کے رسول نے سوال کا انداز بدلتے ہوئے کہا عمر تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے، گویا اس تناسب کو دیکھا جائے تو نے کس نے تناسب سے دیا، پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے، انہوں نے کہا جی آدھا، بالکل آدھا گھر والوں کے لیے۔ صدیق اکبر سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی تو سب کچھ لے کر آیا۔ اور پھر یہ صدقہ جیسا کہ حضرت نے فرمایا نا، جب بھی ہم کسی پر کرتے ہیں وہ ہمیں دعا دیتا ہے، سبحان اللہ، جب اس کی آپ ضرورت پوری کرتے ہیں تو اس مظلوم کے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، وہ دعائیں ہمارے کام کو سنوارتی ہیں۔ اسی طرح کچھ دن پہلے ابھی سعودی عرب سے ایک عربی اخبار نکلتے ہیں، اس میں ایک بڑی خوبصورت خبر آئی کہ ایک شخص کو کینسر تھا، بلڈ کینسر، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تو بالکل 15 دن کا مہمان ہے، جو کرنا ہے اپنا کر۔ بہت مالدار آدمی تھا، اولاد اس کی کچھ نہیں تھی، اس نے کہا مجھے مرنا ہی ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، باہر نکلا کوئی ضرورت مند ہے، اس کا تیری کی کیا ضرورت ہے، اس نے کہا یہ ضرورت ہے، اس کو یہ صدقہ، اس کو یہ صدقہ، اس کو یہ صدقہ، دیتا رہا، کئیوں کے مہینے باندھ دیے بھی میرے مرنے کے بعد بھی تجھے ملتا رہے گا، ایسا کام کر دیا۔
اس کے بعد اس نے دیکھا 15 دن گزر گئے، ڈاکٹروں نے مجھے 15 دن کی مہلت دی تھی، مہینہ ہو گیا ہے، دوبارہ اس نے چیک اپ کرایا، ڈاکٹر کو لے گیا، ڈاکٹر کو یقین نہیں آ رہا تھا کیا بات، کہ وہ کینسر 0%۔ اللہ، یہ صدقے کی برکات، یہ صدقے کی برکات۔ بہت 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 شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، واہ، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ واہ، ناظرین کرام، دعا ہمارا اثاثہ ہے، دعا کیجئے اور لوگوں کی دعائیں لیجئے اخلاص کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے گا، لیکن جو اس کے آداب ہیں، جو اس کے حدود اور قیود ہیں کہ حلال کو اپنانا ہے اور حرام سے بچنا ہے، تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا کیجئے ہمارے ان علماء کرام کے لیے بھی کہ یہ ہمارا اثاثہ ہیں اور ہم ان سے رہنمائی لیتے رہیں۔ دعا کیجئے کہ ہماری یہ جو نشریات ماہ ربیع الاول کی ہے، اس کے جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، اس پوری ٹرانسمیشن، اس پوری نشریات کے، ان سب کو اس ٹرانسمیشن، اس نشریات کی عوض میں اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دعا کیجئے اس چینل کی کامیابی اور اس کی ترقی اور آگے بڑھانے کے لیے کہ اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ دعا کیجئے اس چینل کے مالکان اور اس کے تمام ذمہ داران کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے اور ہماری یہ خصوصی نشریات کا سلسلہ آگے بھی یہ جاری رہے اور ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ اسی طرح سے پروگرام کو آگے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عامر تحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، لیکن جانے سے قبل ہمارے ساتھ ثناءخوان رسول موجود ہیں محمد ارسلان صابری صاحب، میں گزارش کروں گا کوئی کلام فرمائیں۔ اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو، کوئی قرآن کا سپارا نہیں۔ اللہ اللہ یہ عرش اعظم پہ جس دم گئے مصطفیٰ، حق تعالیٰ نے سب کچھ انہیں دے دیا۔ عرش اعظم پہ جس دم گئے مصطفیٰ، حق تعالیٰ نے سب کچھ انہیں دے دیا، اور فیصلہ آج کی رات یہ بھی کیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، فیصلہ آج کی رات یہ بھی